السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ پریویس لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے جو ہے لیڈی ایڈتھ بھی اور ہف ہینڈن بھی مائلس ہینڈن کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں مائلس اور ایڈورڈ وہیں کھڑے رہتے ہیں، اور اتنی دیر میں ہی لیڈی ایڈتھ کسی نہ کسی طرح وہاں سے آتی ہیں مائلس کو بتانے کے لیے کہ وہ سیف نہیں ہے، اور اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ مائلس کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے پلاننگ کر رہا ہے۔ جتنی دیر میں وہ اسے باخبر کرتی ہے اتنی دیر میں جو ہے گارڈز آ جاتے ہیں اور انہیں دونوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ آفٹر دیٹ دا پرزن، قید خانہ، دا گارڈ گیو ہینڈن اینڈ ایڈورڈ اے گرے بلینکٹ ایچ۔ اب گارڈ جو ہے وہاں کا وہ ہینڈن کو بھی اور ایڈورڈ کو بھی ایک گرے بلینکٹ دیتا ہے، ایچ مطلب دونوں کو ایک ایک، اینڈ لیڈ دم انٹو اے لارج روم ود اسٹرا آن دا اسٹون فلور۔ اور پھر ان دونوں کو ایک کمرے میں لے جاتا ہے، بڑا سا کمرہ ہوتا ہے جہاں پر اسٹرا یعنی کہ گھاس پھوس جو ہے زمین پر پڑا ہوتا ہے فرش پر، اور فرش ہوتا ہے پتھروں کا، کوئی کارپیٹنگ اور فلورنگ نہیں ہوتی کہ جہاں پر وہ آسانی سے بیٹھ سکیں، فرش پتھروں کے فرش پر ان کو گھاس پھوس پر بھیج دیا جاتا ہے۔ اٹ واز فل آف پیپل ان چینس، اور اس کمرے میں، اس بڑے سے کمرے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، مین آدمی، وومن خواتین، اینڈ ایون لٹل چلڈرن اور حالانکہ چھوٹے بچے بھی۔ They were all waiting for the judge to decide what to do with them۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس انتظار میں ہیں کہ جج جو ہے قاضی ان کی زندگیوں کا فیصلہ کرے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ہینڈن اینڈ ایڈورڈ اسپینٹ، ہینڈن نے اور ایڈورڈ نے وہاں پر ایک ہفتہ گزارا، ان دس روم، اس کمرے میں۔ دا نوائز واز ٹیریبل، وہاں بہت ہی خوفناک آوازیں تھیں۔ پیپل شاؤٹڈ اینڈ کرائڈ، وہاں لوگ چلاتے تھے، روتے تھے، اینڈ فوٹ اور لڑتے تھے۔ دا اسمیل واز ٹیریبل ٹو، جو اسمیل تھی وہاں بو وہ بھی ناقابل برداشت تھی۔ دین ون ڈے دا گارڈ براٹ اے وزٹر، پھر ایک دن گارڈ جو ہے وہ ایک وزٹر کو لے کر آیا جو وہاں پر وزٹ کرنے آیا ہوگا یا ملنے۔ دیٹس اینڈریو، یہ اینڈریو ہے، سیڈ ہینڈن، ہینڈن نے اسے پہچان لیا اور کہا، ایڈورڈ کو بتایا کہ یہ اینڈریو ہے۔ ہی واز مائی فادرز اولڈ سرونٹ، یہ میرے والد کا پرانا ملازم تھا، بٹ ہی ول بی لائک ایوری ون ایلس، لیکن یہ بھی باقی سب کی طرح ہو گیا ہوگا۔ ہی ول پریٹینڈ دیٹ ہی ڈزنٹ نو می، یہ بھی ایسے ہی برتاؤ کرے گا جیسا کہ یہ مجھے نہیں جانتا۔ ایٹ فرسٹ، پہلے تو ہینڈن سیم ٹو بی رائٹ، ہینڈن ایسا لگ رہا تھا کہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اینڈریو سیڈ ان اے لاؤڈ وائس، پھر اینڈریو نے بہت اونچی سی آواز میں کہا، سو دس از دا امپوسٹر، اچھا تو یہ ہے جھوٹا آدمی یا فریبی، یا امپوسٹر یعنی کہ لبادہ اوڑھنے والا، اپنے آپ کو کچھ اور بتانے والا۔ ہی ڈزنٹ ایون لک لائک مائلس، یہ تو مائلس کی طرح دکھتا بھی نہیں ہے۔ آئی ووڈ لائک ٹو گیو ہم اے گڈ بیٹنگ، مجھے اچھا لگے گا کہ میں اس کو اچھی طرح اگر مار کر سبق سکھا سکوں۔ دا گارڈ گیو اے کرول اسمائل، اب جو گارڈ تھا وہ تو خوش ہو گیا کہ اچھا اب یہ بھی مائلس کو مارے گا، وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی مزے لے اس چیز کے کہ ہاں مائلس کو مار پڑنے لگی ہے۔ ویل یو کین بورو مائی اسٹک، تم میری اسٹک لا سکتے ہو، وہ اب گارڈ کو کہتا ہے کہ تم جاؤ اور مجھے اسٹک لا کے دو، کوئی بانس یا بڑا ڈنڈا جس سے وہ اس کی پٹائی کر سکے۔ آئی ول لیو یو ٹوگیدر، گارڈ
اسے کہتا ہے، بہت مسکرا کے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اب مائلس کو مار پڑے گی. ویل یو کین بورو مائی اسٹک، تم میری اسٹک جو ہے ادھار لے سکتے ہو. آئی ول لیو یو ٹو ٹوگیدر، وہ کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو الگ چھوڑ دیتا ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، اور تم میری اسٹک خوشی سے لے سکتے ہو، بورو کر سکتے ہو ادھار پر. اسے خوشی ہوتی ہے کہ کسی کو مار پڑی ہے، کسی مظلوم کو، اور وہ اس چیز کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ظالم انسان ہوتا ہے جو گارڈ ہے، اور وہ خوشی خوشی اپنی اسٹک جو ہے، جو اینڈریو سرونٹ آتا ہے اسے دے دیتا ہے تاکہ وہ مائلس کو مارے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا انسان ہو. نیکسٹ پارٹ آف دا لیسن ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. ٹل دین ری ریڈ دا لیسن اور آپ لوگوں کے کسی کے بھی میننگس کی لسٹ نہیں آئی، صرف ایک بچے کی آئی تھی، تب تک آپ کا کام ڈیلیڈ رہے گا. جب تک آپ لوگ لسٹ پرووائڈ نہیں کرتے، آپ کا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچانے کے لیے آپ لوگ ٹائملی لسٹ سبمٹ کروائیں. چیپٹر نمبر 8 اور 9 کے ڈیفیکلٹ ورڈس. تھینک یو ویری مچ. میٹ یو ان دا نیکسٹ میٹنگ. اللہ حافظ.